السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کنگھی کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، چاہے جتنی دولت ہو وہ دولت پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر رات میں کوئی کنگھی کرے تو رات میں بھی کنگھی کرنے سے غریبی آتی ہے اور انسان مفلس و نادار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، آج انشاءاللہ یہی چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ کنگھی کے بارے میں جو ہمیں احادیث میں معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کنگھی فرمایا کرتے، آپ اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے تو پہلے داہنی جانب کنگھی کیا کرتے، داہنی جانب کنگھی ہو جانے کے بعد پھر آپ بائیں جانب کنگھی کرتے۔ یہ آپ کے کنگھی کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو آپ کے پاس میں مسواک، کنگھی اور وضو کے لیے پانی رکھ دیا جاتا۔ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیدار ہوتے اور آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے مسواک کرتے، پھر وضو فرماتے اور اس کے بعد کنگھی کیا کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے تو یہ بخوبی ظاہر ہو گیا کہ رات میں کنگھی کرنے سے نہ کوئی غریبی آتی ہے، نہ مفلسی آتی ہے، نہ ناداری آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کنگھی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کھڑے ہو کر کے کنگھی کرنے سے کہیں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، یعنی کہیں پر منع نہیں کیا گیا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر کے کنگھی کیا جائے یا رات میں کنگھی کیا جائے تو غریبی آتی ہے، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو رات میں ضرورت ہے کنگھی کرنے کی تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کھڑے ہو کر کے کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کے کنگھی کرنے میں اگر افضل اور غیر افضل کی بات پوچھی جائے تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے کنگھی کیا جائے۔ کھڑے ہو کر کے اگر کوئی کنگھی کرتا ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس سے غریبی، فقیری، تنگ دستی آتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ ایسے چینلوں سے سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ عالم ہے یا نہیں۔ آج عالم کا لبادہ اوڑھ کر کے آپ کے سامنے بہت سے جہلا زیادہ سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حکایات کو اور جھوٹی گڑھی ہوئی باتوں کو پیش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حقیقت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو صحیح احادیث ہیں اور صحیح طریقہ ہے وہ علماء ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح علم حاصل ہو تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ یہ عالم ہے یا نہیں، یہ حافظ ہے یا نہیں، یہ دین کی جانکاری رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر دین کی جانکاری رکھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں، ورنہ پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ گمراہی کے راستے پر نہ آئیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔